آپ دیکھ رہے ہیں NK7 نیوز اور آپ کا ہوسٹ راشد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم موجود ہیں ایک عظیم شخصیت کے ساتھ جو کہ بزنس مین کے علاوہ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں اور جنہوں نے لانڈی فیوچر کالونی کے لیے بڑے کام کیے ہیں. تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں. الجنت ریسٹورنٹ کے مالک اور ایک سماجی شخصیت جناب عادل خان صاحب آئیں آج ان کے کاروبار اور ان کی سماجی جو ایکٹیویٹیز ان کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. عادل بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ, السلام علیکم کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عادل بھائی سب سے پہلا سوال کہ آپ نے اپنے بزنس کو, کاروبار کو, ریسٹورنٹ کو رن کیسے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل کیا. بس یہ چھوٹے وے سے ہم اس میں آئے, لیکن اس کو جو آپ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو رن کیسے کیا ہے, تو اس کی کامیابی کی وجہ جو میرے معاملات ہیں, جو اس کا کچھ پرسنٹ حصہ جو اس کی کمائی کا ہے, وہ میں نے تقریباً 8 مہینے پہلے میں نے مکمل طور پہ وقف کر دیا ہے. یعنی اس کی تقریباً میں آدھی کمائی جو ہے الجنت ریسٹورنٹ کی, جو لوگ مجھے آرڈر کرتے ہیں شادی بیاہ کے کھانے یا میرے ریسٹورنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ ان کی بچت کا پیسہ میں تمام تر جو ہے نا مطلب فلاحی کاموں میں لگا رہا ہوں. اچھا عادل صاحب, ابھی ہمارے سننے میں آیا تھا کہ آپ نے کئی بچیاں جو یتیم ہیں یا بے سہارا بچی ان کی اپنے شادیاں بھی کروائی ہیں, اس میں کہاں تک صداقت ہے یہ؟ جی الحمدللہ, یہ تو علاقہ ہی ہے, باہر کے تو لوگ بھی نہیں ہیں. علاقے کی کافی یعنی الحمدللہ 1 سال میں 14-15 جو ایسی شادیاں جو آن دا ریکارڈ میرے پاس موجود ہیں تو ان کا کیا ہے الحمدللہ. باقی بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے. لوڈ بہت آ رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں بہت, مطلب ہمارے علاقے فیوچر کالونی, مانسیرا, معین آباد, ٹینٹری وغیرہ, گلستان سوسائٹی, اس کے علاوہ داؤد چرنگی پسماندہ علاقہ, غریب علاقہ ہے, کوئی سپورٹ کرنے نہیں آتا. ہم سے جو ہوگا ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا عادل صاحب, جو آپ نے شادیاں کروائی ان بچیوں کی, اس میں آپ نے A to Z جہیز سے لے کے کھانے تک پورا نظام آپ نے کیا ہے یا اس میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی شریک ہے یا آپ نے اپنے بلبوتے کیا ہے؟ جی الحمدللہ ٹوٹل پیکج میرا اپنا. اچھا جب بجٹ زیادہ ہو جاتا تھا تو کچھ لوگ آئیں, جی میں کہتا تھا کہ میں اس منتھ نہیں کروا سکتا میں, تو پھر انہوں نے کہا جی چلیں ہمیں جہیز دے دیں یا ہمیں کھانا دے دیں. کچھ اس بیس پہ 9 شادیاں ایسی ہیں پروپر جو جہیز کھانا اس کے ساتھ ہیں, تو کچھ شادیاں ایسی ہیں جن کو خالی جہیز دیا گیا ہے, کسی کو فرنیچر بھی دیا گیا ہے, لیکن ٹوٹل شادیوں کا جو مین ہمارا وہ فوکس تھا وہ مکمل شادیاں ہم نے کروائی ہیں الحمدللہ. اچھا جی, کچھ عرصے پہلے آپ کی ایک نیوز چلی تھی کہ آپ نے تقریباً لگ بھگ 100 مشینیں بیواؤں کو دی ہیں, اور سر اس کی صداقت اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ جی اس کی صداقت تو سامنے ہی ہے. تقریباً ہم ابھی جو جینین ہے ہم 20 مشینیں لا چکے ہیں اور وہ دے رہے ہیں. جیسے جیسے جو قرآن اندازی کے ذریعے ہم نکال رہے ہیں 20-20 کر کے لا رہے ہیں, کیوں بجٹ زیادہ ہے. اور انشاءاللہ یہ مہینے 1.5 میں, اور ان لوگوں سے میری جو ہے نا انہیں جو ہے نا ایک گزارش ہے اور انہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جن لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہیں ان کی اپلیکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ ہم اٹھا رہے ہیں. ان کے نمبر موجود ہیں, جس خاتون کا نمبر آ رہا ہے انہیں کال کر کے ان کے گھر میں مشین پہنچائی جا رہی ہے الحمدللہ. کیوں درخواستیں میرے پاس 4700 درخواستیں آئی ہیں اور مشینیں 100 ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم 5000 لوگوں کو دے دیں, اللہ پاک اس قابل کر دے ہمیں. تو باقی اب 20 یہ ختم ہوں گی, 20 پیچھے اور آئیں گی, باقاعدہ اس کے میرے پاس بل ہیں, سب کچھ ہیں. جیسے جیسے مجھے اللہ پاک دے رہا ہے اور میں وہ اٹھا کے لا کے دے رہا ہوں. اچھا عادل صاحب, ماشاءاللہ بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی سوشل کے حوالے سے, تو کیا آگے چل کے آپ نے کسی سیاسی پارٹی سے جوائن ہونا ہے؟ فی الحال تو ایسا وہ نہیں ہے, اس لیے کہ میں خود ایک سرونٹ بھی ہوں, اور جو ہے نا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر میں سیاست میں آؤں گا بھی تو آزاد آؤں گا, انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں گے. مطلب انڈیپینڈنٹ انشاءاللہ. میرا شخصیت کی اتنی پہچان ہے کہ لوگ, وہ آپ کو بھی پتا ہوگا, میں کسی پارٹی سے ابھی بھی کوئی میرا تعلق نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں میرا کسی سیاسی و مذہبی پارٹی کسی سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں. نہ یہ چھوٹے موٹے جو میں فلاحی کام کر رہا ہوں مجھے کوئی ڈونیٹ بھی نہیں کرتا, نہ مجھے ضرورت ہے. جو میرے بل سے میرے اپنے اس سے ہو رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں. لہٰذا اگر میں سیاست میں آیا بھی تو آزاد آؤں گا انشاءاللہ. تو سر اگر آپ آزاد آئے تو کیا آپ NA یا PS کون سی سیٹ سے آپ الیکشن لڑیں گے؟
یہ تو ابھی اتنی سوچ نہیں ہے, یہ ہم وقت آنے پہ بتائیں گے. نہیں سر, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی 8 فروری کو آلریڈی اعلان ہو چکا ہے الیکشن کا, تو اتنا ٹائم تو نہیں ہے, تو اپنے کو تیاری نہیں کی. تیاری اللہ پاک کرواتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے, تیاری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا, لیکن میں زیادہ تر اگر ہوئی سوچ تو پی ایس سے ہوگی یہ انشاءاللہ. پی ایس کون سا لگتا ہے آپ کا لانڈی کا؟ ابھی میرے خیال سے 86 آ رہا ہے, 86 ہے, 86 یا 87 آ رہا ہے. ابھی تھوڑے سے معاملات چل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر. اچھا, آگے چل کے آپ اپنی کوئی ویلفیئر بھی بنائیں گے, جیسے اب سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی ماشاءاللہ دیکھی جاتی ہے, کہیں آپ کبھی آپ کہاں کھڑے ہیں, کبھی کہاں کھڑے ہیں, کبھی کس کو کیا دے رہے ہیں, کبھی کس کو کیا دے رہے ہیں. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنے جو ورکر ہیں آپ کے, ان کے ساتھ بھی بڑے فرینکلی ہوتے ہیں. سیٹ اور نوکر والا تو سلسلے آپ نے نہیں کیا, تو آگے چل کے کیا اپنی ویلفیئر بھی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں سر, ویلفیئر تو اس لیے بنائی جاتی ہے کسی سے پیسہ مانگا جائے, لیا جائے. میں نے کہا نا کہ مجھے الجنت ایک ہے, الجنت دوسری ہے. چھوٹے موٹے میرے کوئی کام ہے, میں نے ان کی آدھی کمائی مجھے اللہ پاک دے دیتا ہے, تھوڑی بہت جو ہے نا میں وہ لگا لیتا ہوں, بس میں اس میں خوش ہوں. کسی سے لے کے کسی کو دینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں اللہ پاک مجھے ہی دیتا رہے. ویلفیئر کا کوئی ایسا سوچ نہیں ہے, یا ٹرسٹ بنانے کا کوئی نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ بس میں نے اللہ پاک سے کاروبار. کیا پیغام دیں گے کہ جو نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, جنریشن کے لیے, ساتھیوں کے لیے یہی ہے کہ بھلے کم پیسے ہوں, ٹھیلا لگا کے بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے, باقی مرضی اللہ کی ہے. لیکن جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے یہ ہے کہ رزق کے حلال کی طرف جائیں, حلال روزی کی طرف جائیں, حلال روزی کی سوچ کریں, اللہ پاک بڑی برکت ڈالے گا. اور حلال کمائی کی جو بندہ سوچ کرتا ہے تو اللہ اس پہ مہربان ہوتا ہے. تو بس یہ ہے کہ انہیں بس آج کل کی جنریشن ماشاءاللہ میں تھوڑا سا, لیکن ان کے لیے کہ بس کاروبار کریں, چھوٹا موٹا کریں, لیکن کاروبار, اپنا بزنس ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جاب کو زیادہ ترجیح نہ دیں, اپنے بزنس کو دیں. جی, بزنس ایک تجارت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نوکری تو نوکری ہے نا بندہ. اب اگر چلیں ایک چھوٹا سا ٹھیلے سے, میں خود ایک مزدور, ایک معاملات جو ہم نے مزدوریاں کی ہیں, ہم نے بہت سارے ایسی مزدوریاں کی ہیں, میں بتا نہیں سکتا آج. اگر نہیں سر, آپ آن کیمرہ بتائیں تاکہ دیکھنے والا آپ کے بارے میں جو سوچتا ہے وہ اچھے نیگیٹو سے ہٹ کے پازیٹیو آپ کے بارے میں سوچے نا, کہ دیکھنے والے کو پتا ہو کہ یار عادل صاحب اگر یہاں پہنچے ہیں تو کچھ محنت کر کے پہنچے ہیں, ایسے نہیں ہے. نہیں, میں تو ایک غریب گھرانے سے ہوں. ابھی بھی ہم غریب ہی ہیں, فیوچر کالونی میں ہی رہتے ہیں. اصل میں ہم نے بچپن میں اسکول پڑھنے جاتے تھے, ہم چھپ کے ماں باپ سے چھپ کے مزدوری کرتے تھے اور ماں باپ کو پیسے لا کے دیتے تھے. ہم نے ریتیاں اٹھائی, بلاک اٹھائے, چھتوں پہ چڑھائے. 15 سال کی عمر میں نے مزدوری کی ہے, میں نے ریتی اٹھائی, لوگوں کی چھتوں پہ چڑھائی. میں مزدور ہوں, مزدور کا بیٹا ہوں اور مزدور رہوں گا. یہ میری کامیابی ہے. آج مجھے اللہ پاک اس مقام پہ لے آیا, لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہوں. کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے الجنت ریسٹورینٹ اور ایک سماجی کارکن جناب عادل خان صاحب. بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. ان کا کہنا ہے کہ میں سماجی کام اپنے دل کی تسلی کے لیے کرتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں, مجھے اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت اچھی بات کی, اور میں دیکھنے والوں سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اکثر ایسا ہو کہ انہیں یہ پورا نہ اتر سکیں, تو اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا. کیوں؟ بقول ان کے کہ انہوں نے 100 مشینوں کا اعلان کیا اور 5000 کی لسٹ آئی, تو اب یہ 100 مشینیں 5000 کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ رہیں, ان کے لیے دعا گو ہوں, ان کے کہ مزید 100 کی جگہ 1 لاکھ مشینیں دیں, اور اس طرح کی اور لوگوں کی مدد کرتے رہیں. میں ان سے آپ اور کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں اپنی عوام کے لیے ہمارے چینل کے توسل سے, تو آپ بول سکتے ہیں. سر میں یہی کہوں گا, ہر انٹرویو میں یہی کہتا ہوں, بھلے کوئی بندہ کرنگی میں, میٹرو ویل میں, بنارس میں اگر وہ یہ سن رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ صرف مجھے ایک سپورٹ چاہیے کہ شادی بیاہ کسی بھی ایونٹ کے کھانے ہم سے بنوائیں. ہر قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں, چائنیز سے لے کے پاکستانی تک, ہر قسم کے. ریٹ مناسب ہیں, دوسری جگہ سے ریٹس لے کر آئیں, اس کے بعد بھی ڈسکاؤنٹ کریں گے, کھانا بھی معیاری دیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسی پروفٹ کا پیسہ جو میں نے آدھا وقف کیا غریبوں کے لیے, تو شاید وہ جو کھانا بنانے والا اسے بھی تسلی ہو کہ واقعی ہمارا پیسہ ہے, یہ پروفٹ کسی غریب کے حق میں جا رہا ہے. تو یہ میری سچائی ہے, میں لگاؤں گا, میں لگا رہا ہوں اور لگاتا رہوں گا. عوام سے یہی گزارش ہے کہ الجنت ریسٹورنٹ, فیوچر کالونی, السید سینٹر, یہاں شادی بیاہ کے کھانوں کا, کسی بھی ایونٹ کے کھانوں کا ہمیں آرڈر دیں,
اور اللہ کے ساتھ آپ بھی اس کاروبار میں شریک ہو جائیں. جی دیکھیں بہت اچھی بات کی عادل صاحب نے کہ ان کا کہنا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں آرڈر دیں، جتنے شادی بیاہ کے ہیں، دیگر تقریبات کے ہیں، ہم جو بھی ڈسکاؤنٹ ہو سکے گا وہ کریں گے. اور ان کا کہنا ہے کہ جو میری پروفٹ ہوگا، روپے میں 10 پیسہ کا میرا پروفٹ ہے تو 10 پیسے میں سے 5 پیسے میں غریبوں پہ لگاؤں گا. اور اگر میرے ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پوری کراچی میں کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں، کہیں پر بھی رہتے ہیں، میں ان کا نمبر آن اسکرین انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آ رہا ہوگا عادل خان کے نام سے، تو آپ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں. آپ کراچی کے کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ انہیں شادی بیاہ کا کوئی بھی آرڈر دیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہر قسم کا کھانا یہاں ان کا ریسٹورنٹ میں یا ان کے پکوان سینٹر میں بنایا جاتا ہے. اور ان کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں گے. آپ نے ان کا ساتھ دیا تو سمجھے کہ اپنے غریب انسانوں کا ساتھ دیا. بہت شکریہ. کیمرہ مین محمد ارشد کے ساتھ راشد خان، NK7 نیوز، کراچی.